قرآن کہتا ہے ایک ذرے کے مالک نہیں ہے، مسلمان کہتا ہے وہ ہر چیز کے مالک ہیں۔ کس کی مانے؟ کہتا ہے جو انسان اپنی بیوی سے جماع کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جماع کر رہا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اس بیوی میں بھی اللہ موجود ہے۔ آج میرے بھائیوں، غیر شعوری طور پر یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں داخل کر دی گئیں۔ اللہ اور محمد کا نام برابر لکھ دیا گیا اور اس کو مسئلہ نہیں سمجھا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مہر نبوت اٹھا کے دیکھیں، اس کی ترتیب کیا تھی؟ فضیلۃ الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ اللہ رب العزت کو اس کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات کے ساتھ یکتا، اکیلا اور صرف اسی کو حقدار سمجھنا، یہ توحید ہے۔ نہ اللہ کی الوہیت میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ ربوبیت میں اور نہ ہی اسماء و صفات میں۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلا ہی الہ ہے، اکیلا ہی معبود ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، اور عبادت ہر اس اچھے عمل کو کہتے ہیں، اچھی بات کو کہتے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ ہر مسلمان سے اس بات کا اقرار کروایا جاتا ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سجدہ بھی اللہ کے لیے ہے، رکوع بھی اللہ کے لیے ہے، ذبح بھی اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت و شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ فصل لربک وانحر، نماز بھی اللہ کی اور قربانی اور ذبح بھی اللہ کے لیے۔ آج مسلمانوں میں توحید الوہیت کے اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جن کا تعلق شرک کے ساتھ ہے، جیسے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، سجدہ عبادت شرک اکبر ہے، اور سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، گناہ ہے، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت کے طور پر سجدہ کرے یا تعظیم کے طور پر، دونوں ہی حرام ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کو دکھایا جاتا ہے، ادھر سے سامنے سے ماں آ رہی ہے تو ماں کو دیکھ کر وہ سجدہ شروع کر دیتا ہے۔ حرام ہے، چاہے وہ سجدہ تعظیمی کیوں نہ ہو۔ قبروں کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، ماں کے قدموں میں سجدے کیے جاتے ہیں، پیر کے قدموں میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کا تعلق انسان کی عبادت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور تعظیم کے ساتھ بھی، دونوں ہی حرام ہے۔ طواف عبادت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ آج قبروں کے گرد طواف کیے جاتے ہیں اور کوئی اس کو شرک اکبر کہنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ حقوق اللہ پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، کوئی بندہ اللہ کے حق میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غیر اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات دیا جاتا ہے، نظر اللہ، نیاز حسین دے جاؤ، گیاری والے کے نام پر دے دو، کھیر پکانی ہے تو غیر اللہ کے نام پر۔ بھائیو، امت کو بیدار کرنا ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق یہ تھا بندوں پر کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے اور اس عبادت میں کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے۔ آج جگہ جگہ پہ شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور مسلمان اللہ کا دفاع کرنے کے لیے، اللہ کے حق میں بات کرنے کے لیے آج تیار ہی نہیں ہے۔ جب صحابی نے یہ کہا ما شاء اللہ و شئت، یا رسول اللہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے، آپ نے اس صحابی کو ڈانٹا، کہا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ مت ایسا کہ ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ کہنا بھی چاہتے ہو تو پھر یوں کہو ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے گا وہ ہوئے گا، اور اس کے بعد جو آپ چاہیں گے، اس کے بعد جو آپ چاہیں گے۔ ثم ترتیب کے لیے آتا ہے، اللہ کے برابر قرار نہیں دینا۔
اتنی بھی بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کی کہ لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ کھڑا کریں، برابر قرار دیں۔ ما شاء اللہ و شئت، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے۔ کہا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، مت کہ ایسا، بلکہ یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا رب چاہے گا وہ ہوگا، یا پھر یوں کہو جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، پھر جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا۔ آج میرے بھائیوں، غیر شعوری طور پر یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں داخل کر دی گئیں۔ اللہ اور محمد کا نام برابر لکھ دیا گیا اور اس کو مسئلہ نہیں سمجھا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مہر نبوت اٹھا کے دیکھیں، اس کی ترتیب کیا تھی۔ صحیح بخاری میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ محمد ایک سطر میں تھا، رسول دوسری سطر میں تھا، اللہ اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ یہ پیارے پیغمبر کی ترتیب ہے، برابر اور اکٹھا نہیں لکھا، بلکہ یوں محمد رسول اللہ، اللہ کو سب سے اوپر لکھا۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔